قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ پاک کے ہاں محبوب پسندیدہ اعمال وہ ہے جن پر مداومت کی جائے اگرچہ وہ تعداد میں کم ہو، یعنی وہ اعمال اللہ پاک کو پسند ہوتے ہیں جس پر انسان مواظبت کرے، جن کو انسان پابندی سے کرے اگرچہ مقدار میں کم ہو، بمقابلہ ان اعمال کے کہ جو انسان تعداد میں مقدار میں تو زیادہ کر لے لیکن اس میں پابندی کی صفت نہ ہو، دوام نہ ہو، مواظبت اور استقامت نہ ہو۔ اسی لیے مشہور مقولہ ہے الاستقامت فوق الف کرامت، کہ استقامت یہ تو 1000 کرامتوں پر بھاری ہے۔ تو کسی بھی عمل پر استقامت، دوام، پابندی یہ ایک بہت ہی مستحسن امر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کا کوئی خاص عمل بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی مستقل الگ سے کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں تھا آپ علیہ السلام کا، لیکن یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ علیہ السلام کسی عمل کو اختیار فرماتے پھر اس کو پابندی سے کرتے تھے، اس کو دوام اور پابندی سے مستقل فرماتے تھے۔ تو ہم بھی جو عمل کریں، چاہے وہ تلاوت کا عمل ہو، نوافل کا عمل ہے، دیگر عبادات ہے، تو اس میں بجائے کثرت کے پابندی کو ترجیح دی جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ تلاوت کا جذبہ اٹھا، 10 پارے تلاوت کر لیے، 15 پارے، پھر اس کے بعد مہینے 2 مہینے گزر گئے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ انسان چاہے 1 پارہ پڑھے، 2 پارے، آدھا پارہ پڑھ لے، تھوڑا سا پڑھ لے، لیکن روزانہ کی ترتیب کے مطابق ہو۔ اسی طریقے سے نوافل، دیگر عبادات جو بھی نیک کام ہے تو انسان ایک معمول اور ترتیب بنا لے۔ پھر خاص طور پر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں الحمدللہ جذبہ ہوتا ہے، دل میں نیکی کی طرف میلان ہوتا ہے۔ جیسے اس مہینے میں تلاوت کی گئی، نیک اعمال کیے گئے، تو باقی جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی ان تمام اعمال کی پابندی کی جائے، ان کو چھوڑا نہیں جائے۔ تلاوت قرآن ہے، نوافل ہے، اور اسی طریقے سے دیگر نفل عبادات ہے، صدقہ خیرات ہے، دیگر عبادات، جو بھی نیک کام اس مہینے میں ہم نے کیے، باقی 11 مہینے میں بھی ایک نظم بنا لے، ایک ترتیب بنا لے اور ان اعمال کو پابندی کے ساتھ کیا جائے، تو اس میں اللہ پاک برکت بھی ڈالتے ہیں اور اللہ پاک نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔